اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحكم وبارك وسلم عليهم. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. عزیزان گرامی، انسان کے جسم میں کہیں بھی ضرب لگائی جائے انسان فی الفور نہیں مرتا. پیر کاٹ کے پھینک دو انسان کو موت نہیں آئے گی، ہاتھ بازو کاٹ کے پھینک دو انسان کو موت نہیں آئے گی، جسم کا کوئی دوسرا حصہ کاٹ کے پھینک دو انسان کو موت نہیں آئے گی. لیکن اس جسم میں چھوٹی سی ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر ضرب لگائی جائے، جس میں خنجر پھونپا جائے یا جس کے اندر گولی ڈال دی جائے تو انسان پھر فور مر جاتا ہے. وہ چیز ہے دل. دل کی دنیا، من کی دنیا. انسان کا دل انسان کے جسم پر حکمرانی کرتا ہے. یہ دل ہے جو اگر خوش ہے تو پوری دنیا خوش نظر آتی ہے. یہ دل ہے جو اگر اداس ہے تو پوری دنیا ویران نظر آنے لگتی ہے. یہ دل ہی ہے جس میں اگر خوشی اور خوشی کا سامان موجود ہے تو جنگل میں بھی منگل ہو جاتا ہے. یہ دل ہی ہے جو انسان کو اعمال صالحہ پہ مجبور کرتا ہے، اور وہی دل ہی ہے جو انسان کو گناہوں کے رستوں پہ چلنے کا تیار کر دیتا ہے. میرے عزیزو، یہ دل ایک ایسی دنیا ہے کہ جس کو سنوارنا آج پوری کائنات کے انسانوں کی توجہ کا مرکز، میڈیکل سائنس والے، ڈاکٹر، سرجن، دانشور، سمجھ اور فہم والے لوگ، یہ دل ان کی توجہات کا مرکز ہے. کہتے ہیں دل پہ بوجھ نہ ڈالو، دل پہ دباؤ نہ ڈالو. اینزائٹی، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، مختلف بیماریاں دل ان کا سبب ہے. اسی طرح تمام عالم کے انبیاء، اولیاء، صلحاء، ان کی محنت کا میدان بھی دل ہی ہے. یہی دل ہے جو اگر آباد ہوگا تو یہ راتوں کے سجدوں کی لذتیں جاننا شروع کر دے گا. یہی دل ہے اگر اس کے اندر اللہ کی محبت گھر کر گئی تو یہ راحتوں کے رستوں پہ چلنا شروع کر دے گا. اور یہی دل ہے اگر اس کے اندر شیطان نے ڈیرا جما لیا تو تمہاری یہ زندگی بھی برباد اور ویران ہو جائے گی، اور آنے والی زندگی بھی برباد اور ویران ہو جائے گی. میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہوا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، پورا جسم خراب ہو جائے گا. عزیزان گرامی، یہ دل ہے اگر اس کے اندر آبادی ہوئی تو آخرت کی منازل آسان ہو جائیں گی. انسان کی زبان ساتھ دیتی ہے صرف قبر کے دہانے تک، بلکہ ساتھ دیتی ہے صرف روح کے نکلنے تک. قبر کی دنیا کی زبان وہ دل کی زبان ہے، پل صراط کی زبان وہ دل کی زبان ہے، حشر کی زبان وہ دل کی زبان ہے. زبان ساتھ چھوڑ دے گی حشر کے میدان میں، دل کے بول زبان پہ آنا شروع ہو جائیں گے. دل جو چاہے گا وہی زبان بولنا شروع کر دے گی. آپ دیکھتے نہیں، انسان بیمار ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی لذیذ مرغن غذا لے کے آؤ، بریانی لے کے آؤ، پلاؤ لے کے آؤ، قورمہ لے کے آؤ، اسے کھاؤ یار یہ کھا لو، پہلا دل نہیں کرتا. دل نے کھانا ہے، کھانا تو منہ نے ہے اور اس نے جانا معدے میں ہے، لیکن دل نہیں کرتا. اگر اس کو کہو آؤ چلتے ہیں کہیں گھومنے پھرنے، سیر و سفر کرنے چلتے ہیں، کہے گا دل نہیں ہو رہا، دل نہیں چاہتا. اب چلنا تو قدموں نے ہے، پیروں نے چلنا ہے، اور دیکھنا آنکھوں نے ہے، لیکن دل نہیں چاہ رہا تو اس کو یہ کھانا نہیں کھا سکتا. دل نہیں چاہ رہا تو یہ سفر کے لیے جانے کو تیار نہیں. دل نہیں چاہ رہا تو یہ کسی اور انجوائمنٹ کا سامان کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ دل بیمار ہے، دل بیمار، دل نہیں چاہ رہا. جیسے جسم کو دل کنٹرول کرتا ہے، ایسے آخرت کی دنیا میں بھی جسم کو دل ہی کنٹرول کرے گا. یہی دل ہوگا جو وہاں آپ کے اور ہمارے جو اندر جو چیزیں چھپی تھیں. ایک درویش تھے اللہ والے، انہوں نے ایک طوطا پالا اور طوطے کو سکھایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب وہ طوطا کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
کلمے کے دو بول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ صرف لا الہ الا اللہ پہ اللہ راضی نہیں ہے، محمد رسول اللہ پڑھو گے تب اللہ راضی ہوگا۔ تو طوطا جب یہ پڑھتا تھا تو حضرت خوش ہوتے تھے کہ انہیں بڑی خوشی ہوتی تھی، اب محبوب کی بات ہوگی، کریم کی بات ہوگی، دنیا کا جو دنیا کا مجازی محبت میں مبتلا شخص ہے، اس کے ساتھ اگر اس کے محبوب کی باتیں کرنی شروع کر دو، پوری سردیوں کی رات اسے چھوٹی لگنے لگ جائے گی، کہے گا یار ابھی تو بات شروع کی تھی، ابھی صبح ہو گئی، لمبی لمبی راتیں اپنے محبوب کی باتیں۔ اور پھر جب حقیقی عشق میں مبتلا ایک شخص ہو، اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں، تو اس کو کتنا اچھا لگے گا۔ تو طوطا پڑھتا تھا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ خوش ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت اور معرفت میں مگن انسان، دنیا کی ایسی عظیم شخصیت۔ ایک فرشتہ آیا، امتحان تھا، فرشتے نے کہا اللہ 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 اللہ۔ انہوں نے سنا کہیں کوئی میرے محبوب کا نام لے رہا ہے۔ یہ جب قریب آئے تو یہ فرشتہ اب انسانی شکل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار ایک مرتبہ پھر پڑھ دو اللہ۔ اس نے کہا ابراہیم اس کی تو قیمت لگے گی۔ کہنے لگے کیا قیمت لگے گی؟ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے اونٹوں کا ریوڑ ہے یہ مجھے قیمت میں دینا پڑے گا، ایک مرتبہ اللہ پڑھوں گا۔ انہوں نے فرمایا پڑھ، کہا اللہ یہ تیرا ہوا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر دوبارہ پڑھ لو، پھر میرے محبوب کا نام لے لو۔ فرشتے نے کہا قیمت لگے گی، کیا قیمت لگے گی؟ بکریوں کا ریوڑ۔ کہا لے لو۔ پھر اس نے پڑھا اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ پھر سنا دو میرے محبوب کا نام۔ اس نے کہا حضرت قیمت لگے گی۔ بولا کیا قیمت؟ یہ جتنی آپ کی جائیداد ہے، زمین ہے، یہ سب۔ کہا لے لو اللہ۔ پھر کہا پھر پڑھو۔ کہا قیمت لگے گی۔ کہا کیا قیمت؟ یہ آپ کا جو گھر ہے لے لو، یہ بھی لے لو۔ پھر پڑھا اللہ۔ پھر کہا اب پھر پڑھ لو، ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام سنا دو۔ کہنے لگا فرشتہ کہ حضرت ابھی آپ کے پاس تو کچھ نہیں بچا، اب کیا دو گے قیمت میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے کو سنو عزیزو، اس جملے کو سنو۔ محبت ایک ایسی چیز ہے، محبت کے انسان کو کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اتنے سارے اونٹ، اتنی بکریاں، اتنی زمین، یہ سب کچھ سنبھالنے اور چرانے اور ان کا دھیان رکھنے کے لیے تجھے غلام کی ضرورت تو ہوگی۔ کہنے لگا بالکل۔ فرمایا میں تیرا غلام ہو جاتا ہوں، مجھے اور کچھ مت دینا، صبح شام میرے محبوب کا نام میرے سامنے لیتے رہنا۔ اتنا پیارا نام ہے میرے رب کا، اتنی کرم نوازیوں والا نام ہے۔ اس میں اللہ ذات اللہ، جو شخص اس میں گم ہو گیا، جو شخص اس میں مگن ہو گیا، اللہ نے اس کی دنیا بھی جنت بنا دی اور آخرت بھی جنت بنا دی۔ جس شخص نے اس میں اللہ ذات میں خود کو گم کر دیا، اللہ اسے کرامت عطا کرتا ہے، اللہ اسے کشف عطا کرتا ہے، اللہ اسے الہام عطا کرتا ہے۔ جس شخص نے اس میں اللہ ذات میں خود کو گم کر لیا اور جو اس میں اللہ ذات میں مگن ہو گیا، اللہ اسے دنیا میں عزت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے دنیا میں رفعت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی باتوں میں ایسی حلاوت ڈال دیتا ہے کہ سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو، دن سے رات ہو جائے، رات سے دن ہو جائے، اس کی باتیں سنتے سنتے تمہارا جی نہیں تھکے گا۔ ایسی حلاوت اس کی باتوں میں اللہ رب العزت ڈال دیتے ہیں۔ تو ان درویش نے توبہ پڑھا اور طوطے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قضا آئی، ایک دن بلی آئی، وہ چھکا مار کے طوطے کو پکڑ کے لے گئی۔ اب حضرت غمگین ہیں، دکھی ہیں، محفل کی باتیں بھی مان پڑ گئی، مرید آتے ہیں، سالکین آتے ہیں، اللہ کی محبت کے متوالے، اللہ کے رسول کے مہمان آتے ہیں، لیکن حضرت گم سن، نہ کسی سے بات، نہ کسی سے کلام، نہ کوئی ہنسی مذاق، نہ کوئی کچھ، بس خاموشی۔ تو سالکین نے سوچا شاید حضرت کو طوطے کی وجہ سے تکلیف ہے، طوطے کی محبت میں حضرت پریشان اور غمگین ہیں، ہم ایک اچھا سا طوطا لے کے آتے ہیں جو اسے اچھی باتیں کرے گا، اچھی طریقے سے کلمہ پڑھے گا۔ طوطا لے آئے۔ حضرت نے فرمایا تم میرا دکھ نہیں سمجھے، تم میرا درد نہیں سمجھے، تم میرے غم کا، میری فکر کا پتہ نہیں چلا۔ قضا ہے، موت ہے، مجھے طوطے سے محبت تھی، طوطے نے آج ہے کل نہیں، آج میں ہوں کل مجھے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ دیکھو درویشوں کا غم کیا ہوتا ہے، درویشوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ یہ درد میرا بھی ہے، یہ درد آپ کا بھی ہے، یہ غم میرا بھی ہے اور یہ غم آپ کا بھی ہے، یہ فکر میری بھی ہے اور یہ فکر آپ کی بھی ہے۔ ان درویشوں کا غم کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا بیٹا مجھے غم یہ ہے کہ طوطا جو کلمہ پڑھتا تھا وہ کلمہ اس کی زبان پہ تھا، اس کے
کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا. جب بلی آئی، بلی نے جب چھپٹا مارا تو طوطے نے کلمے کی بجائے ٹیں کرنا شروع کر دیا. طوطے کو جب بلی نے چھپٹا مارا تو طوطا ٹیں کرنے لگا. تو مجھے پتا چلا کہ جو اس کے دل میں بول تھے موت کے وقت اسی زبان پہ آ گئے. مجھے فکر ہوئی کہ کہیں میری موت کے وقت بھی میں ہائے ہائے نہ کرتا رہ جاؤں. لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بجائے میں ہائے ہائے نہ کرتا رہ جاؤں. عزیزان گرامی، دل کی دنیا اپنے من میں ڈوب کر پا جائے سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. دل کی دنیا کو سنوارنا مقصود ہے. یہ دل کی دنیا سنور گئی، یہ دل کی دنیا پاک ہو گئی. اس دل کی دنیا میں اللہ کا نام آ گیا، اللہ کے محمد کا نام آ گیا تو بس تم دنیا کے کامیاب ترین اور خوش نصیب ترین لوگ ہو. اگر تم زمانے کے گھر کے فقیروں سے کم تر فقیر تھے، اگر تم نے ساری زندگی فقر و فاقے میں کاٹ دی، اگر تمہیں ساری زندگی کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، اور اگر تم ساری زندگی پریشانیوں میں مبتلا رہ کے دنیا سے چلے گئے، تو زمانے کے بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہ ہو کہ جس بادشاہ نے جاتے وقت کلمہ نہ کر سکا وہ اس زمانے کے تمام فقیروں سے نیچلے درجے کا فقیر چلا گیا. ساری زندگی عیش میں گزار دی، ساری زندگی خوشیوں میں گزار دی. اولاد والا تھا، مال دولت والا تھا، بنگلے کوٹھی والا تھا، لیکن جاتے وقت اپنے ساتھ اللہ کا نام لے کے نہ گیا تو یقین جانو یہ دنیا کا سب سے بدبخت انسان تھا. دنیا کا سب سے بدبخت انسان. ہمارے ماموں نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. فرمایا کہ میں گیا ہوا تھا حج کے لیے، اور وہاں ایک شخص کعبہ کا غلام پکڑ کے ایک ہی دعا کر رہا تھا، اللہ میرا آخری خاتمہ اپنے پاک کلمے پہ کرنا. ایک ہی دعا. اور لہجہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا، پٹھان لہجہ جو تھا ہمارے علاقے کے لوگوں کا تھا. میں نے اس کو نظر میں رکھ لیا. میں طواف کرتا تھا، اس کی ایک ہی پکار ہوتی تھی، اللہ میرا آخری خاتمہ ٹھیک رہے، اللہ میرا حسن خاتمہ کر، اللہ مجھے کلمہ نصیب فرما. ایک نواز ہو کہتے ہیں میں نے جتنی طواف کرتا رہا میں اس پہ نظر رکھے رہا کہ یہ کب تک دوسری دعا پڑھے گا. اس نے کوئی دوسری دعا نہیں مانگی. میں نے اس کا پیچھا کیا. یہ جس ہوٹل میں گیا میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا یار میں فلاں علاقے سے ہوں اور فلاں شہر سے ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں. وہ پہچانتا تھا بڑوں کو کہ لگا شاہ جی آپ تو آپ کے والد عالم ہمارے امام گزرے تھے. وہ بڑی محبت سے ملا. میں نے کہا بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں. اس نے کہا جی فرمائیں. میں نے کہا کہ اس جگہ، یہ ایسی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے مہر کا دربار ہے. یہاں لوگ آتے ہیں اپنے لیے دعائیں، اپنے دوستوں کے لیے دعائیں، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں، اپنے پڑوسیوں رشتہ داروں کے لیے دعائیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دعائیں بھول جاتا ہے بندہ کہ کیا مانگوں. مانگتے مانگتے انسان بھول جاتا ہے اور کیا مانگوں. اور یہاں تم ایک ہی لفظ بار بار دہرا رہے ہو کہ اللہ آخر خاتمہ میں بخیر کی، اللہ آخر خاتمہ میں بخیر کی. بس یہی ایک لفظ، ایک دعا. میں تمہیں کئی دیر سے دیکھ رہا ہوں تو آپ کو تمہیں ظاہر بہت سارا وقت لگتا ہے، بہت سارا وقت لگتا ہے، اور آپ ایک ہی دعا کر رہے ہو اللہ آخر خاتمہ میں بخیر. وہ کہنے لگا بھائی چھوڑ دو اس بات کو. میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ، تمہیں قسم ہے کہ تم مجھے یہ چیز بتا دو، میرا جو حق ہے تجھ پر اس حق کی قسم. اب سننا اس بات کو کہ اس نے کیا کہا. اس نے کہا میرا ایک بھائی تھا، نمازی پرہیزگار، تہجد گزار، روزہ دار، اور ایسا نیک انسان کہ ہم کہتے تھے کہ یہ اس کو اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو دے. جیسے ہم پشتوں میں کہتے ہیں نا کوئی جندو نہیں جنتی ہو جی. اس نے کہا وہ زندگی میں جنتی تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا، جب اس کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، اس نے کہا قرآن پاک لے آؤ. ہم نے کہا نیک آدمی ہے، کچھ پڑھے گا، تلاوت کرے گا. ہم قرآن پاک لے آئے. اس نے قرآن کریم ایک منہ پہ ایسے تھپڑ مارا، پھر دوسری طرف اس نے تھپڑ مارا اور کہنے لگا تم گواہ رہنا میں نے اس سے انکار کیا، تم گواہ رہنا میں نے اس سے انکار کیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دل کے اندر اگر داخل نہیں ہوئی بات، یہ دل اگر نہیں بدلا تو جسم جتنا بھی، اگر نفس کو نہ مارا تو کیا مارا جو شیر نر مارا.
اگر اپنے نفس کو تم لوگوں نے نہ سمجھایا، اپنے نفس کو نہ مارا، تو بہت بڑے شکاری تھے، بڑے بڑے شیر مارتے رہے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھ لے، جس نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس نے تو دل کی دنیا پہ محنت کریں، من کی دنیا پہ محنت کریں۔ اگر آپ کا من سدھر گیا، اگر آپ کا من نکھر گیا، اگر آپ کا دل صاف ہو گیا، اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات سما گئی کہ میں اس دنیا میں چند لمحوں کے لیے آیا ہوں اور میری ڈیوٹی کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، اس کو ڈھونڈو۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کریم میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور علماء نے اس کی تفسیر اے لیعرفون سے کی ہے کہ عرفان کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، لیکن یہ تمام انسانوں کو تخاطب ہے کہ تمام انسانوں سے اللہ مخاطب ہے کہ تمہیں میں نے اپنے عرفان کے لیے پیدا کیا۔ پھر ہر شخص کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ اب یہ نہیں کہ دنیا میں آئے، پیے کیا، کھایا پیا، بچے پیدا کیے اور چل دیے، نہیں، یہ نہیں۔ ہمارا مقصد یہ بن چکا، بس پڑھ لکھ کے میں نے مزدوری کرنی ہے اور میں نے پیسہ کمانا ہے، پھر میں نے شادی کرنی ہے، پھر بچے پیدا کرنے ہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ ہمارا یہ مقصد بن گیا۔ حالانکہ ہر انسان کی اپنی ڈیوٹی ہے، اپنی اس کی ایک خاص ڈیوٹی اللہ نے مقرر کی ہے۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی اپنے من میں اترو، اپنے دل کی دنیا میں داخل ہو جاؤ، جہاں کوئی نہ ہو تمہارے سوا، تم ہو اور تمہارا من ہو، اور پھر وہ من تمہیں بتائے کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، اس لیے تم اس دنیا میں آئے۔ اور یہ ہوگا کس طرح؟ یہ ہوگا ایسے کہ تم اس میں اللہ ذات کو اپنے دل میں بساؤ گے، اللہ اللہ کرنا سیکھو گے۔ ایک زبان سے اللہ اللہ پڑھنا ہے، ثواب آئے گا، اس سے انکار نہیں، ثواب ضرور ملے گا۔ جو شخص زبانی ذکر کرتا ہے اس کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن قلبی ذکر انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ قلب کا رابطہ اللہ رب العزت سے ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے اپنے، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست حیران رہتے کہ تو وہی شخص تھا جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، یہ تو وہی تھا جو ہمارے ساتھ پلا بڑا، ہمارے ساتھ چھوٹا بڑا ہوا، آج اس کو کیا ہو گیا، یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کی زندگی کیسے بدل گئی، اس کی زندگی میں یہ برکتیں کہاں سے آئی، اس سے زیادہ پڑھا لکھا تو میں ہوں، اس سے زیادہ سمجھدار تو میں ہوں، اس سے زیادہ تعلیم تو میں نے حاصل کی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کمائی میں کرتا ہوں، اس سے بڑے عہدے پہ میں بیٹھا ہوں۔ یہ کیسے اس مقام تک آ گیا کہ آج اس کی زندگی میں اتنی برکت ہے۔ ہمارے تو ذہن یہ ہوتا ہے نا، ہم ایک اللہ کے ولی کے پاس گئے تو دسترخوان سجا ہوا، یہ مرغ پلاؤ اور مختلف چیزیں، تو میں نے ان کے ایک سالک تھے، میں نے پوچھا، وہ ذہن تھا نا اس وقت کا انسان، مادے پہ یقین اور دنیا پہ یقین اور دنیا کی صلاحیتوں پہ یقین، اپنے کاروباروں پہ یقین، اپنی ملازمتوں پہ، دکانوں پہ یقین، فیکٹریوں پہ یقین، جائیداد پہ یقین، وہ یقین تھا اس وقت۔ تو ہمیں کہا یار ضرور حضرت کوئی بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں، بڑا دسترخوان اور اتنے لوگ، تو میں نے سالک سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ حضرت کا کوئی مطلب کیا کاروبار کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ایک ہی کاروبار ہے ان کا، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دسترخوان سجا ہوا ہے اس کے پیچھے کچھ تو کہانی ہوگی، ظاہر ہے کوئی فیکٹری ہوگی ان کی، یا کوئی ایسا کاروبار ہوگا جس سے ان کو بہت سارا پیسہ آمدن ہوتی ہوگی۔ تو وہ صاحب فرمانے لگے، وہ سالک جو تھے، انہوں نے کہا کہ شاہ جی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے کنڈے فٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے کنڈے فٹ ہوتے ہیں، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو، تمہیں آپ کو اگر 10,000 چاہیے، ابھی آپ جا کے حضرت سے کہہ دو شام تک آپ کو مل جائیں، شام تک آپ کو مل جائیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا اور ان کے ساتھ رہ کے ہمیں پتہ چلا کہ واقعی جب اللہ اللہ کرتا ہے انسان، جب اللہ سے تعلق بناتا ہے، جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، میرے حبیب نے فرمایا کہ بندہ، وہ حدیث قدسی ہے، یتقرب الیہ بالنوافل، بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے۔ ہم نوافل جیسے ہی سمجھتے ہیں، آئے 2 رکعت نماز پڑھی، لمبی سجود اور لمبا رکوع اور اس کے بعد جناب واپس اسی کو ہم نوافل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نوافل یہ بھی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دے دیا، آپ کے دوستی کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا دوست اس وقت کس پریشانی میں مبتلا ہے، اگر میں اس کی اور کوئی امداد نہیں کر سکتا، کم از کم رات کی تنہائی میں رو کے اللہ سے فریاد کر سکتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بھائی کا دشمن بنے
سے ہی نکال دیا سمجھیں، بس میری پریشانی بڑھ چکی ہے، میری یہ حالت ہو چکی ہے۔ عزیزوں، 2 وقت کی روٹی پکا کے اور صدقہ اور خیرات دینا یہ ہمارے لوگوں کا دستور ہے کہ 2 وقت کی روٹی پکا کے ہم باہر کسی فقیر کو دے دیتے ہیں۔ یہ تو بندہ فقیر کو بھی 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، اپنے بھائی کو دے دیا تو ڈبل اجر کما لیا، اپنے بھائی کو دیا ڈبل اجر۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے ہماری تو یہاں ترتیب ایسی ہے کہ ہم نے تو اللہ کے بھروسے پہ جو کچھ ہے اللہ کے بھروسے پہ ہے، آئے کہنے لگے کہ میں یہ بکرا ایک لے کے آؤں گا شام کو آپ کے پاس، آپ کے مدرسے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو اگر یہاں مدرسے میں چاہیے یا آپ کے اگلا جو وہاں مدرسہ ہے شہر میں وہاں چاہیے آپ لے جائیں۔ اس سے 1 دن پہلے ان کے بھائی آئے تھے میرے پاس، یہاں بیٹھ کے رو کے گئے، میں بہت پریشان ہوں شاہ جی، کوئی رد بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، بڑی تنگستی ہے، بہت ہی حالات بگڑ چکے ہیں، ملازمت بھی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت آپ ایسا کر لیں، آپ کے بھائی بہت پریشان ہیں اور بہت تنگی اور بہت تکلیف میں ہیں، تو یہ بکرا آپ ان کو بجا کے دے دیں، وہ اس کو بیچ کے یا جو بھی اس کی مرضی ہوگی تو آپ کو اس کا اجر ڈبل ملے گا، اجر صدقے کا بھی ملے گا اور اجر صلہ رحمی کا بھی ملے گا۔ تو وہ کہنے لگا بس ہی چھوڑے آپ اسے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی نہیں، ویسے ہی ماننے کرتا ہے۔ میں نے کہا بھائی بات سنو، میرے پاس وہ قرض مانگنے نہیں آیا تھا، سب کو پتا ہے یہ قرض کہاں سے دیں گے، میرے پاس وہ قرض مانگنے نہیں آیا تھا، میرے پاس وہ ہو کے گیا صرف اس لیے آیا تھا کہ میرے لیے دعا کر دو، مجھے کچھ ورد بتا دو، اور ویسے کوئی ورد نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو اللہ زنجیروں میں باندھ کے اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ جو آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے آئے ہوئے ہیں جو کوئی بیماری لے کے آئے تھے، جو کوئی تکلیف لے کے آئے تھے، جو کوئی رزق کی تنگی لے کے آئے تھے، ہمیں یہ چاہیے، پھر اللہ ان کے دل میں اللہ نے ڈالا یار یہ تو دنیا کی چند لمحوں کی زندگی کی خوشحالی مانگتا ہوں، آخرت کی کیوں نہ مانگوں؟ وہ ولایت کے سفر پہ چل پڑے، اور آج ان میں سے بہت سارے الحمدللہ بڑے مقامات پہ ہیں، اللہ نے انہیں بڑی قربتوں سے نوازا ہے، اللہ نے انہیں بڑی عزتیں دے دی۔ وہ آئے تھے دنیا مانگنے، اللہ انسان کو زنجیروں میں باندھ کے اپنی طرف کھینچے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا میری مصیبت جلدی کٹ جائے، بس جلدی سے میری جان چھوٹ جائے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے یاد رکھو اسے آسانی سے نہیں چھوڑتا، یہ یاد رکھنا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آسانی سے نہیں چھوڑتا، اور جس کو اللہ نہیں چاہتا اسے در پہ آنے نہیں دیتا۔ بس وہ آیا اور دوسرے دن اپنا معاملہ، وہ جو اس کو چاہیے تھا کچھ پیسہ، اللہ نے اس کے لیے نظام کھول دیا۔ ایک دوست آئے تھے ہمارے پاس، وہ کئی دوست ہیں، مولانا صاحب دعا ہیں، وہ آئے، دعا ہوئی، اور انہوں نے جناب اللہ نے کیا ان کا نظام کھل گیا، پھر واپس مڑ کے نہیں دیکھا، نہ ہم نے دیکھا نہ انہوں نے دیکھا۔ کیوں؟ بس اس کی مقصد اور غرض تھی، اللہ نے اسے دے دی، اور دوستی اور تعلق مقصد نہیں تھا، بات ختم ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، دل کو سنوارنا مقصد ہے۔ دل اگر آپ لوگوں کو سنور گیا، اس دل کے اندر اگر اس میں اللہ ذات نے گھر کر لیا، اس دل کے اندر اگر میرے حبیب کا نام آ گیا، میرے رب کا نام آ گیا، پھر یہ دل سونے کے بھاؤ کیا، یہ کندن کے بھاؤ کیا، یہ ایسی چیزوں کے بھاؤ یہ نہیں تلے گا کہ ان کی ہمارے پاس کوئی قیمت ہی نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کی نظر کا محل بن گیا، کیونکہ اس پہ اللہ کی نظر پڑ گئی، اور یہ دل ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کے پھر اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے تو میری جنتوں میں داخل ہو جا، میرے بندے تجھے میری رضا مل گئی، اور جس نے رضا پا لی وہی زمانے کا بادشاہ ہے، وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان ٹھہرا جس نے رضا پا لی۔ یاد رکھنا، کسی کی گاڑی کو رشک بری نظروں سے مت دیکھنا، یاد رکھنا کسی کی دولت کو رشک بری نظروں سے مت دیکھنا، یاد رکھنا کہ ظاہری لباس میں دھوکہ مت کھانا، ظاہری خوشیاں اور ظاہری مسرتیں ان پہ رشک مت کرنا، کیونکہ اگر یہ دل اللہ کی نظر کا محل نہیں ہے تو یہ بے قیمت دل ہے، یہ بے قیمت دل ہے، یہ بے قیمت دل ہے، یہ آخرت کے دن سب کو رہے گا۔ اور وہ دل پھٹے پرانے کپڑوں والا، بکھرے بالوں والا، اور اجڑے ہوئے لباس والا، اور ظاہری طور پر تکلیفوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا دل، جس میں ہر وقت اللہ کی محبت کے آنسو بہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے، ظاہری نظر نہیں آ رہا کہ نماز پڑھ رہا، ظاہری نہیں نظر آ رہا ہے سامنے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، ظاہری نہیں نظر آ رہا ہے کہ
وقت بھی یہ مجھے ہی عرض کر رہا ہے کہ مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اللہ فخر کرتا ہے ایسے بندے کے اوپر، اللہ فخر کرتا ہے۔ تو کتنا خوش قسمت انسان ہوگا، مجھ سے بہتر ذکر میرا تھا تو تیری محفل میں تھا، مجھ سے بہتر ذکر میرا تھا تو تیری محفل میں تھا۔ کتنا خوش قسمت ترین انسان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ۔ یہ میرا بندہ جو ہے نا، اس میں بڑی لذت ہے، بڑی چاشنی ہے، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے اس کے میرا بندہ۔ اس کے اندر پیار نہ ہوگا نا تو میرے حبیب اپنے لیے لفظ نہ پسند فرماتے۔ میرے حبیب نے عبدہ عبدہ عبدہ، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ۔ جب تمہارا ذکر اس محفل میں ہونے لگے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنے من کو بدل ڈالو، اپنے دل کو بدل ڈالو، اس میں سے حسد کا میل نکال دو، اس میں سے تکبر کا میل نکال دو، اس میں سے لوگوں کو کم تک سمجھنے والا میل نکال دو۔ اگر تم 4 سجدوں پہ تکبر کر بیٹھے، اگر تم 4 سجدوں پہ غرور کر بیٹھے، اگر تم ایک رات کے قیام پہ اس تکبر میں مبتلا ہو گئے کہ میں بہت بڑا بندہ، اگر تم چند دن ذکر کر کے خود کو بہت اونچی چیز سمجھنے لگے تو سن لو شیطان نے تم سب سے زیادہ عبادت کی تھی۔ شیطان نے بہت طویل عبادت کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین پہ ایک بالش جگہ نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ لگایا ہو، اور مقام پہ وہاں پہنچا تھا تاؤ سے ملائکہ۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اس کو تاؤ سے ملائکہ، عزازیل نام تھا اس کا، لیکن ایک تکبر انا خیر منہ، ایک انا نے مارا اسے، ایک انا نے مارا۔ یہ نفس جو ہے نا، یہ بڑا ظالم ہے، انسان کو اس دھوکے میں ڈال کے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ عاجزی سیکھو، ایک دوسرے سے محبت سیکھو، ایک دوسرے کے لیے جگہ وسیع کرنا سیکھو، ایک اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، ان سے محبت کا سلوک کرنا سیکھو۔ کسی کی کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف میں اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا کرو اللہ کے سامنے، رات کی تنہائیوں میں گڑ گڑا کے رویا کرو کہ مولا یہ میرا بھائی، یہ میرا دوست، یہ میرے رشتے ناطے والا یہ تکلیف میں ہے، میرے مالک اس کا رحم فرما۔